نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير، اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ جس کتاب کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے یعنی قرآن مجید، فرمایا وہی حق ہے، اس قرآن میں جھوٹ اور شک کا کوئی شائبہ تک نہیں، اور فرمایا یہ قرآن مجید اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی عقائد، اصول اور احکام میں تصدیق فرماتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خبردار اور انہیں دیکھنے والا ہے اور ان کے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، اور یہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید وحی فرمائی، اور پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی امت کو حضور کی غلامی اور نیاز مندی کی کرامت اور شرافت سے مشرف فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ نمبر 1 فرمایا تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ آیت کے اس حصے سے مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے 3 مدارج اور مراتب اللہ نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا، نمبر 2 کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا، نمبر 3 کوئی وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا۔ اب یہ 3 مراتب جو اللہ نے بیان کیے اس کے بارے میں مفسرین نے کثیر اقوال لکھے ہیں جو کہ تفاسیر میں تفصیل سے لکھے ہوئے، لیکن میں ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کے ضمن میں آپ نے اس کی فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا سبقت لے جانے والے، تو فرمایا اس سے مراد حضور کے زمانے کے وہ مخلص حضرات ہیں کہ جن کے لیے رسول کریم نے جنت اور رزق کی بشارت دی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور فرمایا درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا، اس سے مراد وہ اصحاب ہیں کہ جو حضور کے طریقے پر عمل کرتے رہے، یہ بیچ والے تابعین اور آج تک اور قیامت تک جو رہیں گے۔ اور نمبر 3 جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ہماری ماں فرماتی ہیں کہ ہم اور تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ جو جملہ آپ نے کہا نا، مفسرین کہتے ہیں یہ ہماری ماں کی طرف سے انتہائی انکساری اور عاجزی کا اظہار تھا کہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے آپ کو تیسرے طبقے میں شمار فرمایا۔ یہ آپ کی عاجزی دیکھیے کہ آپ نے کیسی عاجزی فرمائی کہ جو فرمایا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے، تو آپ نے اپنے انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان میں شمار فرمایا۔ یہ جو 3 مدارج والے لوگ جو قرآن نے کہا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں ملتی ہیں، تینوں لوگوں کے بارے میں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا سبقت لے جانے والا تو سبقت لے جانے والا ہی ہے، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے کی نجات ہے، جبکہ ظالم کی مغفرت ہے۔ اب دیکھیے اس میں حضور نے تینوں کو ذکر کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے اور آسان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، یعنی نیکیاں میں آگے بڑھنے والا، جیسے صحابہ کرام تھے، تو حضور نے فرمایا نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخلہ ہوگا، یعنی اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو مقتصد، جو قرآن نے کہا جو درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا، تو فرمایا حضور نے کہ اس سے حساب میں آسانی کی جائے گی، اور فرمایا ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی لیکن پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا اختتام اس بات پر کیا کہ ذالک هو الفضل الکبیر، کہ یہی بڑا فضل ہے، یعنی نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ صرف اسی کی توفیق سے ملتا ہے۔ یہ بات اللہ نے کہہ کر بات ختم کی، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فضل ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن کریم کی قدر عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے یہ سنا کہ تین لوگوں کا، اب ان کے لیے انعام کیسا ہے، یعنی یہ تینوں حضور کی امت کے جو مراتب ہیں جو بیان کیے گئے، اب ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انعامات کیا رکھے وہ سنیے۔ آگے فرمایا، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں کہ جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ثواب ذکر کرتے ہوئے تینوں گروہوں کے لیے فرمایا کہ ان تینوں کے لیے بسنے کے باغات ہیں کہ جن میں اگر وہ داخل ہوں گے تو ان کا اعزاز، ان کا پروٹوکول جنت میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان باغوں میں جانے کے بعد انہیں سونے کے ایسے کنگن پہنائے گا کہ جس پر موتی لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، کیونکہ سونے میں بھی لذت ہے اور ریشمی لباس میں بھی لذت ہے اور زینت ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عطا کرے گا، لیکن یاد رکھیے گا یہ جنت میں ملے گا۔ دنیا میں اگر کوئی مسلمان سونا پہنے اور ریشم پہنے تو وہ اس کے لیے حرام ہے۔ مرد حضور کی امت کے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ سونا نہیں پہن سکتے اور ریشم استعمال نہیں کر سکتے، یہ دنیا میں حرام ہے اور جنت میں حلال ہوگا۔ اور جو دنیا میں حلال کرے گا تو اس کے لیے پھر وہ سوچ لے کہ جنت میں اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں بتا دی گئی۔ اب یہ جب انہیں انعام ملے گا اتنا بڑا، یعنی جنت بھی ملے گی، جنت کے انعامات بھی ملیں گے، اب یہ جنتی جنت میں کیا کہیں گے وہ جملہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ سنیے کیا اس جملے میں کیا لذت ہے، سنیے۔ وہ فرمایا کہ جنتی کیا کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے کہ سب خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ یہ غم کون سا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد، اس غم سے مراد دوزخ کا غم ہے، اس سے مراد موت کا یا گناہوں کا، نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا، قیامت کی ہولناکیوں کا۔ کیونکہ فرمایا کہ غرض انہیں جب جنت میں وہ چلے جائیں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا،
یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو نیکیاں قبول ہوئی نہ ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے اعمال پر گرفت ہو جائے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ دنیا میں سارے غم ہیں، قیامت کی ہولناکیاں قرآن نے بیان کیا احادیث مبارکہ میں، اسی طرح موت کا غم، موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، سارے غم ہیں، گناہوں کے غم ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جنت میں جانے کے بعد اس بات پر اللہ کی حمد کریں گے کہ اس رب العالمین کے لیے حمد ہے کہ جس نے جنت میں ہمیں بھیج کر سارے غموں سے ہمیں نجات دے دی۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے کہ گناہوں کو بخشتا ہے، اگرچہ بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہو لیکن اور نیکیاں وہ قبول کر لیتا ہے اگرچہ نیکیاں کم ہوں۔ کیا رب العالمین کیسی قدر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو ان کی قبروں میں کوئی وحشت نہ ہوگی اور نہ ہی حشر میں ان پر کوئی گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اور گویا کہ حضور فرماتے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے یعنی مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یعنی میرے آقا دنیا میں رہتے ہوئے ان جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے وہ قبروں سے اٹھیں گے تو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ مٹی کو جھاڑ رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ قرآن کی آیت یہ ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس وظیفے کو ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ بیان کر کے، کیونکہ یہ آیت مکمل ہو جائے گی اور پھر کل سے جہنمیوں کا ذکر شروع ہوگا، ایک آیت اور سن لیجئے۔ فرمایا الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی مزید گفتگو کا ذکر کیا، جیسے وہ اللہ کی حمد کریں گے اور اس وقت کہیں گے ہمیں کوئی غم نہ پہنچا، ہمارے رب نے ہم سے ہر غم دور کر دیا، اور مزید وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ اب دیکھیے کہ جنتی اس وقت سمجھ جائیں گے کہ اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملی، بلکہ فرمایا کہ وہ جنتی یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے جنت یعنی جنت میں ہمیں اتارا اور وہ گھر ہمیں دے دیا کہ جس میں ہمیں عارضی نہیں رہنا بلکہ ہمیشہ ہم اس جنت میں رہیں گے۔ اور وہ جنت ایسی جنت ہے کہ ایسا نہیں کہ جیسے دنیا میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل، فرمایا کہ اس سے کبھی نہ منتقل ہوں گے۔ اور وہ جنت ایسی جنت ہے، فرمایا وہ جنتی کہیں گے نہ اس میں ہمیں کوئی تکلیف اور مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں کوئی ہمیں تھکاوٹ چھوئے گی۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، جو جنت میں جائے گا صرف اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اعمال یہ نہیں کہ اب جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا تو کوئی یہ سمجھے کہ میں اعمال سے مستثنی ہو گیا، اب مجھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اعمال کرنا ضروری ہے، یہ قرآن نے بار بار کہا۔ اور یہ اعمال ہیں کیا؟ تو فرمایا اعمال اللہ کے فضل حاصل ہونے کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہیں، تو اعمال کرنا ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کو بھی نہیں؟ اور ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ جنت کا ملنا اللہ کا فضل ہے، نہ کہ محض اپنے عمل سے۔ اس لیے کوئی پرہیزگار، کوئی متقی، کوئی کتنا بھی نیک ہو، کبھی اپنے عمل پر ناز اور فخر نہ کرے، ورنہ وہ ناز کر اور غرور میں آ گیا تو شیطان کبھی کبھی اسی غرور کو ایسے توڑتا ہے کہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ غرور شیطان نے بھی کیا تھا، اس سے زیادہ کس نے عبادت کی ہوگی، لیکن اس کی ساری عبادت اللہ کے سامنے تکبر کرنے کی وجہ سے ملیا میٹ ہو گئی، اس کی عبادت اس کے کام نہ آئی۔ تو ادب بہت ضروری ہے اور اللہ کا فضل مانگنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا فضل یعنی جنت مانگیں۔ یہ فضل سے مراد جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، وعظ و نصیحت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اخلاص للہیت کے ساتھ سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری خیر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔